تزکیہ دل کو صاف کرنا، اپنے اندر اچھے انٹینشنز پیدا کرنا، اپنے کو صحیح راستے پر چلانا، اپنے خیالات اور جذبات کو صحیح رخ دینا، اپنے موٹیویشنز کو، موٹیوز کو، ڈیزائرز کو، سب کو کنٹرول کرنا، اپنے کو اللہ کے مرضی اور بتائے ہوئے طریقے پر چلانا، ہماری انٹینشن، ہمارا ایکشن، ہمارے ڈیزائرز، ہمارے ایموشنز، سب پر اللہ کی مرضی کی حکمرانی ہو، سورنٹی ہو۔ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ اس کی فکر، اس کی تڑپ، اس کی کوشش، اس کا جذبہ جس دن یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کتابیں پڑھ کر صرف نہیں ہوتا ہے، لیکچر سن کر نہیں ہوتا ہے، پریکٹس کر کے ہوتا ہے۔ ہم جب اپنی زندگی میں دین کی باتوں کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ اڈاپٹ کرتے ہیں تب جا کر ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ دل کے اندر شیطان اور ہمارے نفس کے جو اثرات ہیں وہ پڑتے ہیں، ایفیکٹس ہیں وہ پڑتے ہیں۔ ہمارا دل، ہمارا نفس، ہماری روح متاثر ہوتی ہے شیطان کے وسپرز سے، وساوس سے، اور ہمارے نفس کے ایفیکٹس سے، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، دنیا چاہیے، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل چاہیے، ہمیں لذت چاہیے، ہمیں مزہ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے سول اور ہمارے ہارٹ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں۔ یہ سب اینیمیز ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کر رکھنا، کبھی دوست نہ بنانا، کبھی اس سے دوستی نہ کرنا، کبھی فرینڈشپ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اللہ سے قسم کھا کے بہکانے کے لیے زمین پر آیا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی ایم ہے، انسانوں کو جنت سے، جنت والے کام سے ڈسٹریکٹ کرنا، ان کو جنت سے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جانا، کیونکہ انسانوں کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا ہے۔ دس از دا ون سنگل ایم آف ہز فل لائف۔ وہ ایک ٹارگٹ پر کام کر رہا ہے۔ ہم جب شیطان کو شیطان سمجھیں گے، ابلیس کو دشمن سمجھیں گے اور اینیمی کی طرح ٹریٹ کریں گے، تبھی ہم اپنے کو سیکیور کر سکیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے اندر کی خود ڈیزائرز جو اللہ نے نیچرلی ہمیں اندر رکھی ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کی اسٹیج اور اس کی لائف کے اعتبار سے الگ الگ ڈیزائرز کے موڈز آتے ہیں۔ جو موڈز ہوتے ہیں، جو الگ الگ اسٹیجز ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے اندر بڑے بننے کا، تکبر کا ڈیزائر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایگو بہت زیادہ اوپر ہو جاتی ہے۔ کبھی ہمارے اندر جو سیکسول ڈیزائرز ہیں ان کا حملہ ہوتا ہے، جوانی میں ان کا زبردست اٹیک ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے لیے مال کو، پیسے کو، دنیا کو کمانے کی ہوس اور لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس ڈیزائر کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری ڈیزائرز نیچرل ڈیزائرز ہیں۔ دیز آر دا نیچرل ڈیزائرز، دیز آر دا ایسیٹس آف دا ہیومن بینگ، بٹ if it is not managed or controlled by the proper guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, then we can go astray. We can spoil our life, we can destroy our whole ourself, we can demolish our character. اگر ہم نے ان کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا اور ان کو صحیح بنا کر جنت تک پہنچنے کا راستہ نہیں نکالا تو ہم پوری زندگی کے اندر ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے
کبھی اپنے کو سیٹسفائی تو نہیں کر پائیں گے لیکن آخرت کا نقصان کر لیں گے۔ کوئی آدمی کبھی ایبسلیوٹ سیٹسفیکشن نہیں لے سکتا ان ڈیزائرس میں۔ اللہ نے اس کو ایسا ہی رکھا ہے، کیونکہ ڈیزائرس ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں۔ اس کے لیے جب تک اللہ کی باؤنڈریز اور لمیٹیشنز کے ذریعے سے ہم نے پابندی نہیں لگائی، اس وقت تک اس کو سیٹسفائی کر کے روکا نہیں جا سکتا ہے، امپاسبل۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بڑا سائیکولوجسٹ جو گزرا ہے، جس کی تھیوریز اور جس کی باتیں دنیا میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، سگمنڈ فروئڈ، جس کو نفسیات کا، سائیکولوجی کا فاؤنڈر اور فادر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے جو کانسیپٹ دیا اپنی بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ، وہ کانسیپٹ ایکچولی سکسیزفل نہیں ہے، اور وہ ٹارگٹ کو، جو مقصد ہے، اس کو اچیو کرنے والا نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اس کے ڈیزائرز کے پیچھے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ We have to leave a person free behind his desires. He should take his desires as it is possible for him. جیسے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے اس کو کرنے دو، جتنا ڈیزائرز کو لے سکتا ہے لینے دو، کچھ بھی کرے اپنی ڈیزائرز کو پورا کرتا رہے۔ لیکن یاد رکھنا، اپنی ڈیزائرز کو مکمل کرنے کے لیے یہ دنیا ہے ہی نہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس پوری دنیا اکیلے ایک ہاتھ میں آ جائے تب بھی اس کی ڈیزائرز نہیں ختم ہوگی۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت حکمت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ دھوکہ دے گا۔ وما متاع الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، تمہیں اپنی طرف بلاتی ہے بلاتی ہے بلاتی ہے، تم جتنا جاتے ہو اتنا پیچھے ہٹ کے تمہیں اور آگے کی طرف لاتی رہتی ہے۔ تم ذرا سوچو، ایک چھوٹی سی مثال جس سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر تم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاؤ، ایک دفعہ اکاؤنٹ کھولو، اب اکاؤنٹ کھولنے کے بعد تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، تمہیں کتنا آگے تک بھگائے گا وہ؟ 1000 سبسکرائبر ہوئے ہیں 2000 کرو، 2000 ہوئے ہیں 1 لاکھ کرو، 1 لاکھ ہوئے ہیں 1 ملین کرو، 1 ملین ہوئے ہیں 10 ملین کرو، وہ بھگاتا ہی رہے گا اس کے پیچھے۔ دس از جسٹ دا ایگزامپل کہ ہم کیسے کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری ڈیزائرز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب اس لیول تک آ جائیں گے تو اپنی ڈیزائرز کو سیٹسفائی کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بھاگتے ہی رہیں گے اس کے پیچھے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ آج یورپ نے اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیے، پورا فری ہینڈ دیا، انسان کو کمپلیٹ فریڈم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئے۔ ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کا سوشل سسٹم پورا کلیپس کر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پرابلمز کا سولوشن یہ سمجھا کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فری کر دیں، وہی ان کا نقصان ہو گیا۔ اللہ نے ہم کو یہ سکھایا ہے۔ دس از very important message for the subject of تزکیہ۔ I am talking about the subject of تزکیہ۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھ لیں گے اپنی ڈیزائرز کے اندر، اپنے ایموشنز کے اندر، تو پھر ہم ایک زبردست اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک بنیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور آدمی وہ نہیں ہوتا ہے جو فائٹ کے اندر دوسرے کو ہرا دیتا ہے، ریسلنگ میں دوسرے کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جیت جاتا ہے، ون ہو جاتا ہے۔ اصل طاقتور وہ ہوتا ہے
جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے. دس از مور difficult thing than this previous one. Controlling yourself while you are angry. In that time, if you are controlling yourself and managing your emotions, and you are preventing yourself to do bad deeds or wrong, this is the real strength of yourself. Not the muscles strength is your actual strength. آپ کے انر پارٹ میں، آپ کے دل میں، آپ کے کیریکٹر میں، آپ کی زندگی میں جتنا زیادہ آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ طاقتور بنیں گے. یہ ہے اصل طاقت. تو ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی ہے، ہمیں اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے دل کو اچھا بنانا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی زندگی کو صحیح بنانا پاسبل ہو سکے. اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. ہمارا فرینڈ سرکل کیسا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارے ساتھ والے کیسے ہیں، ہم صبح سے شام تک ٹائم جن کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں. اگر ہم وہ اچھے بنائیں گے تو ہم خود اچھے بنیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اگر تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو تم اس کے دوست کو دیکھا کرو. اس کے دوست کو اگر تم دیکھو گے تو تم اس کو پہچان لو گے. مطلب آدمی جس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ اوپن ہوتا ہے، جس کے ساتھ فری ہے، جس کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہے، جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ فیملیئر یا بہت زیادہ اٹیچمنٹ فیل کر رہا ہے، اس کا مطلب ان دونوں کے کیریکٹر میں سملرٹی ہے، یکسانیت ہے. اگر تمہیں اس کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا وہ کیسا ہے. تو تمہیں سمجھنا چاہیے اس میں میسج کیا ہے. بیسکلی تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تم جس کو اپنا فرینڈ بنا رہے ہو، تم جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہو، تم جس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہ رہے ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ تم ویسے بننے والے ہو. جیسا تم اپنا فرینڈ سرکل چوز کر رہے ہو، کل تم ویسے ہی بننے والے ہو. آج تم چاہے نہ ہو، کل تم ویسے ہی بن جاؤ گے. تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کس کو دوست بنانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کہاں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کون سا اپنے لیے ایک سرکل تیار کرنا ہے جس کے ساتھ میں اپنا وقت اور ٹائم اسپینڈ کروں گا. جب تک تم یہ اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرو گے، اپنے اندر تم کچھ بھی پازیٹیو چینجز نہیں لاؤ گے.